اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ آگے بڑھیں گے سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند وہ باتیں جو پہلے میں بار بار دہراتا رہا ہوں ان کو پھر یاد دلاتا ہوں۔ اول بات تو یہ ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں ریکارڈنگ تو کوشش کریں کہ آپ کے سامنے قرآن ہو، اگر ترجمے والی قرآن ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں دین کا، بہت ہی معمولی۔ میں اپنی طرف سے جو میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ باقی معاملہ اللہ کا ہے، خلوص نیتی کے ساتھ میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ توبہ کے بعد مستقل جو صورتیں آ رہی ہیں وہ سب کے سب مکی صورتیں ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود، پھر سورہ یوسف اور اب سورۃ الرعد۔ اس سے پہلے مکی صورتیں پہلے گزر چکی ہیں، جو ایک تو سورۃ الاعراف تھی اور دوسرا اس سے پہلے سورۃ الانعام۔ یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اصل میں مکی صورتیں جب کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی آیات، بیشتر آیات مکہ مکرمہ کے دوران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس دوران نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات بھی الگ الگ وقتوں پہ نازل ہوئی ہیں، ایک ساتھ اس طرح نازل نہیں ہوئی۔ صرف ایک ہی صورت ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ پوری صورت ایک بار نازل ہوئی ہے، وہ سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو تقریباً 100 پارے کی لمبی صورت ہے، واللہ عالم۔ باقی تمام جو صورتیں ہیں ان میں آیات نازل ہوتی رہی ہیں الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ حالات کے تحت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ہدایات کے مطابق ان کو قرآن میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ، فلاں آیت، فلاں صورت یا فلاں آیت کے بعد رکھو۔ اس طرح قرآن کی تکمیل ہو رہی تھی، قرآن کی کمپوزیشن ہو رہی تھی۔ یہ ہے وہ صورت۔ بہرحال آج ہم لوگ سورۃ الرعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الرعد چھوٹی سی صورت ہے، کل 43 آیات ہیں اس کے، کل 43 آیات ہیں اس کے۔ اور رات کہتے ہیں گرج کو، بادل کے گرج کو۔ یہ لفظ قرآن میں ابھی صورت میں آئے گا، غالباً 12ویں آیات 13ویں آیات میں بہرحال یہ آئے گا۔ اس طرح یہ سورۃ الرعد کے نام سے پہچانی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ حروف مقطعات، الف ہے، لام ہے، میم ہے، را ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب، وہ آیات ہیں کتاب کی۔ یہ کیوں اس طرح کہا گیا؟ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں جو کچھ سنا رہے ہیں وہ ایک خاص کتاب کی آیات ہیں۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اور یہ وہ ہے جو نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت
اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ یہ آیت نمبر 1۔ ذرا رک کے غور کریں، آپ بھی شاید غور کرتے رہے ہوں گے اس معاملے پر۔ ہر شخص جو ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ غور کرتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لا رہے انسان کی اکثریت، تو اس سے اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اللہ کو اس کی پریشانی کیوں ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر ایمان کی دعوت دلواتے رہے ہیں، اور یہ قرآن ان کے واقعات سے بھرپور ہے، اور پھر یہ قرآن بار بار اپنے مخاطب کو بھی یہ باتیں کہہ رہی ہے؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ اگر آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کو اس سے کوئی یقیناً کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے سب کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ قانون وہی ہے جو یکساں ہے۔ اگر بڑوں کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو تو یہ تو قانون کا مذاق ہے نا۔ اللہ کا قانون یکساں ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، اس پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں، اور ہر لمحے اس کے مالک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں اور چلے گئے، ہر لمحے اس کے مالک ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کے نظروں کے سامنے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جو مالک ہے تو اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ جب یہ سب کچھ اسی کا ہے تو اسی کی اطاعت کی جائے گی، اور یہ پوری کائنات در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ پوری کائنات، صرف ایک انسان ہے جس کا معاملہ مختلف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کا جو میکینزم ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ ہمارے اندر کی جو مشین ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، لیکن اس مشین کو استعمال کرتے ہوئے ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کا غلط استعمال، جیسے آپ کو کسی نے گاڑی چلانے کا اختیار دے دیا ہے، اگر آپ اس گاڑی کو صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں، یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو ہوش کرا رہے ہیں، اچھے اور برے چیزوں سے خبردار کر رہے ہیں، بار بار اپنی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ ساری باتیں دیکھو، ساری کائنات کو دیکھو، وہ میری اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ تم نے بھی، تمہاری تخلیق بھی اسی کام کے لیے کی گئی ہے کہ تم میری اطاعت و فرما برداری کرو، میرے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو۔ تمہارا مقصد تخلیق بھی یہی ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہمارے قانون کے تحت تم سزا کے مستحق ہوگے، اور یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا جو بھی ممکن طریقہ اللہ کے سمجھ میں اللہ نے سمجھا انسان کی ہدایت کے لیے، وہ سب اس طرح سے انسان کو سمجھا دیا، الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ آیات میں، الگ الگ واقعات میں۔ اگر انسان اس کے باوجود نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت وہ فلسفہ کہہ لیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ کا قانون اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنے آپ سے متعارف کرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی نہ اونگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ، پورے کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ خود اکیلے چلا رہے ہیں۔ کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن سے ہی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو ہو گیا ماضی میں وہ اللہ کے اذن سے ہوا، چاہے وہ آپ نے کیا ہو یا میں نے کیا ہو۔ یہ ہے وہ بات جو ذہن میں آئی تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں، شاید ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہے بغیر کسی عمود کے، بغیر کسی سپورٹ کے، تم دیکھ رہے ہو کوئی سپورٹ نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے عرش کی طرف۔ وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا، اپنے حکم کا پابند کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب جو کچھ بھی فلک میں ہیں، جتنے بھی ستارے سیارے اور جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں تمام معاملات کی۔ یفسر الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل سے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ شاید کہ تم اللہ سے، اب تم لوگ اللہ سے اپنی ملاقات کا یقین کرو۔ یہ ہے وہ اصل چیز، یہ ہے وہ اصل حقیقت۔ اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ہم نے اپنی اختیارات کی جواب دہی کرنی ہے، ہم نے اپنے اچھے اور برے کا جواب دینا ہے، تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم آخرت کے بارے میں شک و شبے میں پڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ ہمیں اللہ کی ہدایات سے گمراہ کرتا ہے۔ عربی میں عرش کہتے ہیں کسی بلند و بالا شے، اللہ کا عرش یہ بلند و بالا ہے۔ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، واللہ عالم جو بھی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ ساتوں آسمان اور ان میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ایسا ہے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو، کوئی انگوٹھی، کوئی رنگ ہو، یعنی یہ اس کی یہ حیثیت ہے، اتنا معمولی ہے اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ۔ آیت نمبر 3، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی ہے یعنی اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، زمین سے اگنے والے نباتات، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یہ تمام نباتات جوڑے کی شکل میں ہیں۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کرتا ہے، جوڑے کی شکل میں۔ یغشی اللیل نہار، وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے سلف میں شروع کے دور میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ان باتوں پر غور کر کے اور پھر بہت سارے قوانین اللہ کے وضع کیے ہیں، جس کی بنیاد بعد میں وہی بنیاد بنی یورپ کی ترقی کی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے یہ چیز چلی گئی، ہم دنیا میں کھو کر رہ گئے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین پر ٹکڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگور کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے باغات ہیں، صِنْوَانٌ وَغَيْرَ صِنْوَانٍ، وہ باغات وہ کھجور جس کے شاخیں ہیں اور جس کی شاخیں نہیں ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، ایسے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں عرب میں جس کی شاخیں ہیں۔ ہم لوگ تو شاید ہمارے ملکوں میں شاخوں والا کھجور کم ہی ہوتا ہے، کھجور کا درخت۔ بہرحال، یسقیٰ بماء واحد، یہ پانی ان کو پلایا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے سے بعض کے مقابلے میں بعض کھانے کے فلوں کو کھانے کے معاملے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، زیادہ اچھے ہیں۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ زمین کا ٹکڑا ہے، ساتھ ملا ہوا ہے، ہاں، وہی انگور ہے، ادھر بھی لگا ہوا ادھر بھی لگا ہوا، کھجور کے درخت ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کھیتیاں ہیں، لیکن مزے میں فرق۔ آخر یہ کیا مزہ ہے؟ ایک ہی پانی سے ان کی آبپاشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے غور و فکر کا معاملہ ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے وہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت نمبر 5، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ ساری جو باتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں یہ آپ کو تعجب میں ڈال رہی ہیں، یہ ہم سب کے لیے اگر تمہیں تعجب میں ڈال دیں کہ واقعی ایسا کیسے ہوتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو ان لوگوں کی ہے، کن لوگوں کی؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو ہم ایک نئی تخلیق میں اٹھا لیے جائیں گے، نئی تخلیق میں پیدا کر دیے جائیں گے؟ انہیں اس بات پر تعجب ہے، جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس اللہ کے لیے یہ کیا ہے، کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عجب بات تو ان کی ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں بیڑیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے، شفقت ہے انسانوں کے ساتھ، ورنہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے اسی طرح کہ جو کرنا ہے کرو۔ نہیں، اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو اس اختیار کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اور اگر اس طریقے سے استعمال کیا جائے تو کامیابی ہے، اور اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو تباہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی مشیت اس قرآن کے پیچھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنی مشکلات کیوں کھڑی کر دی گئی؟ یہ مشکلات نہیں ہیں، یہ ہماری رہنمائی ہے، ہمیں بتا رہی ہے اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے قانون سے۔ اللہ کا قانون بے لاگ ہے، جو اس کائنات میں جو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرے گا وہ سزا پا کے رہے گا۔ باقی مخلوق سے تو اس کی امید نہیں، ایک انسان ہے اور جن ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اختیار کے نتیجے میں غلط کام کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے اندر اچھے اور برے خصلت ہیں، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ انسان کے اندر برائی کی طرف رغبت ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے رکھ کر کے ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، بچ جاؤ، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے تمہارے پاس اس کا وقت ہے، جب سانس رک جائے گی تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 6، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ لوگ جلدی کرنا چاہتے ہیں، جلدی مانگ رہے ہیں برائی کو قبل اس کے کہ اچھائی یہ کرتے، جبکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بے شمار مثالیں، پچھلی قوموں کی مثالیں، مثلات، بے شمار قوموں کی مثالیں، عبرت انگیز مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، بے شک آپ کا رب تو، ہمارا رب تو صاحب مغفرت ہے لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب بہت ہی سخت ہے سزا دینے میں۔ ایک ہی آیت میں دیکھیں، ایک طرف مغفرت ہے، دوسری طرف شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والے، ایک ہی آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ نے مہلت دی ہے انسان کو، اس وقت تک وہ اپنے اختیار کو اگر غلط بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مہلت کے دوران
اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، اس رہنمائی کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا، لیکن اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتے. یہ اللہ کی مشیت ہے. الاختیار سلب اسی وقت ہوگا جب سانس رک جائے گی، پھر یہ اختیار انسان کے پاس سے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو صاحب مغفرت ہیں، اور اللہ ظلم کے باوجود، ان لوگوں کے ظلم کے باوجود ظلم کیا ہے؟ نافرمانی، اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں. آیت نمبر 7: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اب یہ لوگ جو ماننے کو تیار نہیں، قرآن پر ایمان لانے کو تیار نہیں، ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف کیوں نازل نہیں کیا گیا کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ اس کا اشارہ ہے معجزہ، کوئی ایسا معجزہ جیسے پچھلے انبیاء اور رسولوں کو نازل کیا گیا تھا، اللہ نے دیا تھا، آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، تباہی سے خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے، جتنی بھی قوم گزری ہے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی کو نازل فرمایا ہے. اسی طرح آپ کو بھی نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے قوم کی رہنمائی کریں، اور آپ کا کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی آیات سے کو ماننے کو تیار نہیں. یہ سب تو اللہ کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس کے متعلق بات کی. اب یہ اللہ کس طرح ایک ایک شے سے واقف ہے، ایک ایک تبدیلی سے واقف ہیں جو انسان یہ اس کائنات میں ہو رہی ہے. اب یہ اگلی آیت میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 8: اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما یغیض الارحام وما تزداد. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہر مادہ اپنے حمل اٹھائے ہوئی ہے، اور جو اس میں کمی ہوتی ہے اور جو اس میں زیادتی ہوتی ہے، یہ اللہ جان رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر شے اللہ کے اپنے اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ مکمل علم رکھنے والے ہیں غیب کا اور حاضر کی، یعنی جو غیب ہے انسان کے لیے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، انسان تو نہیں جانتے، اور جو حاضر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ الکبیر ہیں، بہت بڑے ہیں، المتعال ہیں، بہت ہی بلند و بالا ہیں. اللہ کے علم کی مزید وضاحت، آیت نمبر 10: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. تمہارے لیے تو ایک ہی جیسا ہے کہ جو اپنی بات کو چھپائے یا اپنی بات کو ظاہر کرے. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو رات میں کہیں چھپا ہوا ہو. وسارب بالنہار، اور دن میں چل رہا ہو. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ تمہارے سینے میں کیا ہے اور تم نے کیا بات ظاہر کی ہے. کون ہے جو رات میں چھپا ہوا ہے اور کون ہے رات اور دن اللہ کی معلومات میں کوئی کمی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے لیے ان کے نگران ہیں، ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ، یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتے، نہیں تبدیل لاتے کسی بھی قوم میں یا کسی بھی شخص میں، مگر اس وقت جب وہ خود اپنے اندر وہ تبدیلی لے آتا ہے. یعنی
اگر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطاعت کی طرف لانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کے لیے برائی کا تو اس سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان انسانوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. غور کریں، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ہر لمحے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں سب سے واقف ہے. اگلی آیت، آیت نمبر 12. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں آسمان میں بجلیاں دکھاتے ہیں اور تم دیکھتے ہو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. خوف کہیں بجلی نہ گرے اور امید بارش ہو جائے. وینشئ السحاب الثقال، اور اٹھاتے ہیں بادلوں کو، بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ دیکھیں رات آ رہا ہے آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 13 میں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہیں آسمان میں، وہ آسمان میں بجلی کی کڑک، جو بادل کے کڑک، اس کے حمد کے ساتھ. والملائکہ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے خوف سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بجلی گراتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اللہ کی ان تمام خوبیوں میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے اور محال ہے، وہ ہے سخت قوت والے ہیں. اللہ کی ذات محال ہے، انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے. یہ آیت نمبر 13 ہے، اور میرا خیال ہے مجھے یہیں پر رک جانا چاہیے. انشاءاللہ اگلی بار پھر مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.